ناظرین کرام، آپ کے سامنے عقیدے سے متعلق چند سوالات اور جوابات پیش کریں گے۔ اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں۔ عقیدہ اس اعتقاد کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے دل میں کسی چیز کے بارے میں رکھتا ہے۔ عقیدہ یعنی دل کے یقین کرنے کا نام ہے عقیدہ، اور وہ دل جو کسی بات پر ایمان رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا ہے۔ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ فرشتے غیبی مخلوق ہیں، فرشتے عبادت گزار بندے ہیں، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، ان کی صفات پر ایمان لانا، ان کے اعمال پر ایمان لانا۔ فرشتوں کی بعض صفتیں اور خصوصیات کیا ہیں؟ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، وہ کبھی انسانی شکل و صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، اور وہ بعض انسانی کاموں اور عادتوں سے پاک ہیں، مثلا کھانا پینا وغیرہ۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہے؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے؟ نہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو گالی دینا اور اس کا مذاق اڑانے کا کیا حکم ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو گالی دینا اور اس کا مذاق اڑانے والا اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان کس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں؟ مسلمان ہر معاملے میں قرآن و حدیث کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ولی کون ہے؟ متقی، پرہیزگار، مومن ولی ہے، یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا۔ اللہ کی عبادت ہم کس طرح کریں؟ ہم اللہ کی عبادت ڈر اور امید سے کریں۔ توحید سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ توحید سے مسلمانوں کو جنت ملتی ہے اور جہنم سے نجات ملتی ہے۔ کیا مسلمانوں میں شرک موجود ہے؟ ہاں، مسلمانوں میں بہت زیادہ شرک موجود ہے۔ کیا مردے دعا سن سکتے ہیں؟ نہیں، مردے دعا ہرگز نہیں سنتے ہیں۔ کیا غیر اللہ کی نذر ماننا جائز ہے؟ نہیں، غیر اللہ کے لیے نذر ماننا جائز نہیں۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا شرک میں داخل ہے۔ غیر اللہ مثلا اولیاء کو پکارنا کیسا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ کیا قبروں کا طواف کرنا درست ہے؟ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ قبر کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ قبر کے سامنے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جادو کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جادو کرنا کفر ہے۔ اسلام کے خلاف قوانین پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ انہیں جائز قرار دیتے ہوئے ان پر عمل کرنا کفر ہے۔ ہم اللہ کی طرف کس کو وسیلہ بنائیں؟ ہم اللہ کی طرف اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا سکتے ہیں اور نیک آدمیوں سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ کیا دعا کرنے کے لیے مخلوق کے واسطے کی ضرورت ہے؟ دعا کرنے کے لیے مخلوق کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کریں؟ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات پر کامل ایمان رکھا جائے۔ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی تنہا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ کی الوہیت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ پاکیزہ نام جو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور جن صفات کے ساتھ اپنی ذات سے جوڑا ہے، وہ تمام نام اور صفات اونچے ہیں اور اللہ ہی کو ان میں اکیلا مانا جائے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کی تصدیق کرنا کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تصدیق کرنا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کے معنی قاصد کے ہیں، یعنی وہ انسان جس کی جانب شریعت کی وحی کی جائے اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم بھی دیا جائے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جس کی طرف پہلے والے رسول کی شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا جائے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول یعنی جسے مکمل شریعت دی جائے، نبی وہ ہے جو اس سے پہلے کے رسول کی شریعت میں تجدید کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔ 5 اولو العزم رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں ملنے والی رسالت پر یقین رکھنا اور ان کو سچا جاننا، ان کی پیروی کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ کیا کسی ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے؟ ہاں، ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ قیامت کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس دن پر ایمان رکھنا کہ جس دن یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دی جائے گی، میدان حشر میں جمع کر کے نیک و برے اعمال کا حساب لے گا اور اسی کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانا یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، حساب و کتاب پر ایمان لانا، جزا و سزا پر ایمان لانا، جنت و جہنم پر ایمان لانا۔ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جی ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگ کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن لوگ دوسری مرتبہ سور پھونکنے جانے کے بعد ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔